جی شروع کریں. سورۃ النساء ہے، آیت پیج نمبر 70، پہلی آیت سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لاسٹ والی لائن ادھر سے ان اللہ کان علیکم رقیبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سورۃ النساء آیت نمبر 1. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے: یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو، اس اللہ رب العزت سے ڈر جاؤ جس اللہ رب العزت نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها، اور پھر اسی ایک جان سے ہی
اس کے جوڑے کو یعنی اس کی زوج بیوی کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں اللہ رب العزت نے زمین کے اندر پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ اللہ رب العزت جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ رب العزت تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ نساء کا معنی یہ ہے خواتین، عورتوں کو عربی زبان میں نساء کہا جاتا ہے۔ ایک عورت ہو تو امرأتن کہلاتی ہے، اور زیادہ عورتیں ہوں تو ان کو نساء کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے عائلی قوانین یعنی فیملی کے جو مسائل ہیں وہ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں، اور اس طرح کی جو صورتیں ہیں جیسے سورۃ النساء ہے جس میں خواتین سے متعلق بہت سے ان کے پرسنل جو ایشوز ہیں، ان کے رائٹس کے متعلق، اور اسی طرح سے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ان کے جو معاملات ہیں وہ، اسی طرح سے ان کے جو شرعی حقوق ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بھی کیا ہے۔ اسی طرح سے ان کے معاشرے کے اندر ان کو کس طرح سے رہنا چاہیے اس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ذکر فرمائی ہیں، اور مزید کچھ پردہ سے متعلق جو احکامات ہیں تفصیلی وہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں ذکر فرمائے ہیں۔ یہ صورتیں بطور خاص خواتین کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھانی چاہیے، ان کو قرآن مجید سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایک سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک بھی، ہم دنیاوی اعتبار سے تو ان کو ہر سطح کی تعلیم دلاتے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے ہم ان کو اس سے محروم رکھتے ہیں، جس کا نقصان اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری اولادوں تک دین نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ مرد حضرات اپنی باقی مصروفیات کی وجہ سے گھر پہ بچوں کو دین سکھانے میں اتنا وقت نہیں دے پاتے، تو خواتین کو دین کا علم ہی نہیں ہوتا، اور جب علم نہیں ہوتا تو وہ بچوں تک دین کو کس طرح سے ڈیلیور کر سکتی ہیں، کیسے پہنچا سکتی ہیں۔ اور پلس اس کے ساتھ جو ہے وہ اکثر جس بات کا تذکرہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنی خواتین کو جمعہ، دروس اور اس طرح کے معاملات سے ویسے ہی دور رکھا ہوا ہے، مساجد سے بھی، جس کی وجہ سے عورتیں دین سیکھنے سے محروم رہ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں بطور خاص جس میں عائلی قوانین کا تذکرہ ہو، فیملی سے متعلق قوانین ہیں یا معاشرتی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق، وہ خواتین کو لازمی طور پر گھر پہ اگر ممکن ہو سکے تو جو گھر کا سربراہ ہے، شوہر ہے، وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے، بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کم از کم اپنی بیوی کو کسی ادارے میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی معلمہ کے پاس سکھائے، اور اس کے بعد وہ اپنی بچیوں اور بچوں کو اس چیز کی تعلیم دے۔ اس صورت میں ابتدا میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس اللہ رب العزت نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلی جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ، اور اسی طرح سے کچھ اسی طرح کی دیگر آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبات کے موقع پر بھی پڑھا کرتے تھے، خطبہ نکاح میں، خطبہ عیدین میں، خطبہ جمعہ میں، اور اسی طرح سے اس کے علاوہ جب خطبہ دیتے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان سے مراد ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کی زوج کا لفظ جوڑا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے پیر کے لیے، اور اسی طرح سے زوج کا لفظ جو ہے یہ مطلب دونوں اس کے اندر معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ اس میں جنس کہلاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ اگر مرد کا تذکرہ موجود ہے اور اس کے ساتھ زوج کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد بیوی ہوگی، اور اگر بیوی عورت کا تذکرہ موجود ہے اس کے ساتھ زوج کا لفظ آتا ہے تو وہ اس سے مراد شوہر ہوگا۔ البتہ دونوں جو ہے وہ اس کے جو ہے نا وہ اس کا مذکر اور مؤنث کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، میل فیمیل کے طور پہ بھی۔ زوج کا لفظ عام طور پر جو ہے وہ مذکر استعمال ہوتا ہے، اور زوجہ کا لفظ جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ اس کی بیوی کو اس سے کیسے پیدا کیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں جو سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے فرمایا کہ وہ سب سے ٹیڑھا حصہ ہوتا ہے، پسلی کے اوپر کا حصہ سب سے ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کو اگر ان تقیمہ ہو کسرتا ہو،
اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اس کو توڑ بیٹھو گے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی تمہیں اس کو چلانا ہوگا۔ چلانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کے رائٹس ختم کر دو یا اس کے اوپر کسی طرح کا ظلم روا رکھو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر کچھ معاملات میں کمزوری رکھی ہے جو اس عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس کی فطرت کا وہی تقاضا ہے کہ اس کو اسی طرح کی فطرت اللہ رب العزت عطا فرمائے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس چیز کی وجہ سے اس کی نیچر میں اللہ رب العزت نے کچھ معاملات میں ایسا رکھا ہے کہ وہ بہت جذباتی ہو جاتی ہے، بہت جلدی فیصلے کر لیتی ہے، اور ان فیصلوں کے اندر کوئی جو ہے نا وہ سوچ وچار اس کی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی پس منظر نہیں ہوتا، جذباتیت میں فیصلے اس کے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کے اسی نیچر کی جو ہے نا وہ دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں پہ وہ مرد کی طرح سے معاملات کو نہیں جو ہے وہ مطلب ٹیکل کر سکتی اور ان کو سنبھال نہیں سکتی۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی نیچر میں جو کمزوری رکھی، اس کا بنیادی جو ایک مقصد ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بطور خاص آج کے زمانے میں، جبکہ بہت سی ایسی آرگنائزیشنز جو خواتین کے حقوق کے نام پر ایک بالکل ہی مادر پدر آزاد سوسائٹی جو ہے نا وہ دنیا کے اندر بنانا چاہتی ہیں، جن کا مقصد ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی بن جائے جہاں جانوروں کی طرح جو ہے نا وہ کسی ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور اس طرح کے رشتوں ناتوں کی کوئی تمیز نہ ہو۔ بس ایک عورت کو آزادی دلائی جائے اور اس کے بعد وہ مرد کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ اور سوری ٹو سے کہ اس عورت کو آزادی صرف اور صرف کہاں سے دلائی جاتی ہے؟ اس کے باپ سے، اس کے شوہر سے، اس کے بھائی سے، اس کے بیٹے سے۔ باقی پورے جہان کے کسی مرد سے اس کو آزادی نہیں ہے، وہاں سے آزادی نہیں دلائی جاتی جو دعوے دار ہیں۔ ایسے میں ہمیں بطور خاص یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے اس کی فطرت میں اگر کچھ اس طرح کے معاملات، کچھ کمزوری رکھی اس کی فطرت میں، تو اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ عورت کو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہم اس صورت میں بھی پڑھیں گے، سورہ احزاب میں اور سورہ اس میں نور وغیرہ میں بھی، اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر عورت کو بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر یہ والا کردار ادا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا جو کردار مرد کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے۔ گھر کا سربراہ کے طور پر کمائی کرنا، نان و نفقہ کی ذمہ داری، حقوق کو پورے کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں، کما کے لانا، بیوی بچوں کو کھلانا، گھر کا بندوبست کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں مرد کی ہیں، عورت کی نہیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذمہ داریوں سے ماورا رکھا ہے، اس کو جو ہے وہ ان ذمہ داریوں سے آزاد رکھا ہے اللہ رب العزت نے۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے، ایک تو جیسے ہم اس صورت کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، اگلے جو الفاظ ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، پھر ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے بہت سے جوڑے بنا کے پھیلا دیے۔ تو ایک تو عورت کی پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے، انسان کی جو ایک جنسی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا کیا، اور اس ایک حلال ذریعے کے طور پر پیدا کیا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ حلال طریقے کے مطابق جو ہے نا وہ عورت کے ساتھ اپنے تعلق بنائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی جو نسل کا تسلسل ہے وہ تا قیامت جاری رہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے عورت کو پیدا کرنے کا۔ اس کے علاوہ عورت کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ اولاد کی تربیت ہے، گھر پہ بیٹھ کر وہ اولاد کی تربیت کرے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی ذمہ داریوں کا تعین کیا ہے کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی معروف حدیث ہے، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی۔ اس کے آگے تفصیلات ہیں، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس کی نگہبانی سے متعلق قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، او کما قال علیہ السلام، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے شوہر کے گھر کی۔ ایک حدیث میں اس کے مال کی ذمہ داری بھی ہے، شوہر کے مال کی ذمہ داری اور اس کے گھر کی ذمہ داری، اور پلس اس کی اولاد کی ذمہ داری۔ اس کے سوا عورت کی کوئی ذمہ داری یہ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ حتیٰ کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ بعض صحابیات نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہمارے اوپر بھی جہاد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج کرنا ہے، حج کر لو، تمہیں جہاد کی فضیلت اللہ عطا فرما دیں گے۔ کسی ایک غزوہ میں آپ نے دیکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو غزوہ میں شمولیت کے لیے ساتھ لے کر گئے ہوں؟ کسی غزوہ میں شمولیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے عورت کی، جس مقصد کے لیے اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر، اور جو ایک یورپی معاشرے سے ہم متاثر ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا وہ یہ سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو جب اس کی یہ ساری ذمہ داریاں ہی نہیں ہیں،
تو اب ایسے میں اس کی طبیعت کے اندر، اس کی نیچر کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ ایسے معاملات رکھے ہیں، جیسے منتھلی اس کے ساتھ ایک جو ہے نا فزیکل اس کے ساتھ ایک ایشو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رکھا، اور وہ نظام تولید کے لیے، بچوں کی پیدائش کے لیے وہ از حد ضروری ہے۔ جب وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد بچوں کی پیدائش کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رکھا ہے۔ ان دنوں کے اندر اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہے شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے، روزے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، نماز ہے تو نماز نہیں پڑھے گی۔ اب روزے چونکہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، اس وجہ سے روزوں کی تو قضائی دینے سے متعلق اس کو کہا گیا کہ وہ بعد میں قضائی دے لے، لیکن نماز کا چونکہ ہر مہینے اس کے ساتھ پرابلمز ہیں، تو شریعت نے کہا ہے کہ وہ نماز کی قضائی ہی نہیں دے گی، اس کے اوپر نماز ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ شریعت تو اس کے جو ہے نا وہ اس قدر اس کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے کہ ان دنوں میں، اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، جس آفس میں عورت کام کرنے کے لیے جاتی ہے، جو اس وقت ہمارا جو کانسیپٹ ہم نے بنا لیا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر سارے کے سارے معاملات سر انجام دے گی، آپ نے اس کو پائلٹ بھی بنا دیا، پائلٹ آپ نے بنا دیا، انہی دنوں آپ جنگ چھیڑ دیتے ہیں جن دنوں عورت کے ساتھ اپنے پرسنل ایشوز ہیں، تو اب ذرا بتائیے کہ وہ بیچاری اس میں کھوئی ہوئی ہوگی، آپ کے جنگ کے معاملات نمٹائے گی۔ شریعت تو اس کو نماز سے بھی آزادی دے رہی ہے۔ اسی طرح سے بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے، بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے تو اس کے بعد تقریباً عموماً 40 دن کی ایک لمٹ شریعت نے مقرر کی ہے۔ 40 دن تک عورت کے ساتھ اس کے ایشوز ہیں اور وہ اپنے معاملات کو وہ سمیٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی اس کے لیے ساری چیزوں کو الاؤ کیا ہے اور اس کے جسم کے ساتھ یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ ان دنوں میں شریعت نے تو اس سے ایک نماز کا تقاضا نہیں کیا۔ شریعت نے تو اس کو کہا کہ زبانی اگر اس کو کچھ حصہ قرآن کا یاد ہے تو وہ بطور ذکر اذکار کے کر لے، اس سے تلاوت کا تقاضا نہیں کیا اس سے، حالانکہ یہ ساری ایسی سافٹ چیزیں ہیں جو گھر پہ بیٹھے آسانی سے کر سکتی ہے۔ کہیں اس کو باہر نہیں جانا، کوئی محنت مشقت نہیں کرنا، یونیفارم نہیں پہننا، اس کو پریپیئر نہیں کرنا اپنے آپ کو، صبح جو ہے نا وہ 8 بجے سے پہلے ریڈی ہو کے جناب آفس نہیں پہنچنا، شام 4 بجے تک اس کو ڈیوٹی سر انجام نہیں دینا، کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز تو گھر پہ ہی پڑھنی ہے اس نے، اس کی نماز گھر پہ ہے بھی مسجد سے زیادہ بہتر۔ اس سب کے باوجود شریعت تو اس کو نمازیں بھی معاف کر دے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے، عام طور پر جو خواتین جو ورکنگ مطلب ایمنز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ انہی ایام کے اندر جب پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب شریعت نے ایک اس کی نیچر کے مطابق اس کی جو ذمہ داریاں دی ہیں، جب ہم شریعت کے خلاف معاملات کریں گے تو یقیناً اس کا کبھی بھی ہمیں فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کا ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا ہے، اگر اس مقصد کو دیکھا جائے تو اس کی طبیعت کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں ان میں سے کچھ بھی غلط نہیں ہے، یہ سب اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اس کی نیچر کا تقاضا ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بنیادی طور پہ اس مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خیر اب بات تھوڑی سی اس کے حوالے سے وضاحت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، تو اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سے اکثر لوگ جو ماشاءاللہ شوہر ہیں اور جو ہے نا وہ اب بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے جو ہے نا وہ شادیاں کروانے کے بعد کسی کے سسر بن چکے ہیں، بیٹے کے کہیں اپنی بیٹی کے سسر بن چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگر طلاق کا حق عورت کے ہاتھ میں ہوتا اور جس طرح سے فوراً اس کا امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے، خلا کا امپلیمنٹ فوراً نہیں ہوتا، عورت نے کہا نا مجھے خلا چاہیے تو فوراً خلا نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں اتنا کہنے سے خلا نہیں ہوتا، اس نے بولا نا میں خلا لے لیا تم سے، اس سے بھی خلا نہیں ہوتا۔ خلا کا ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس کے مطابق ہی خلا لے سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے بولا طلاق اور فوراً طلاق واقع ہو گئی، طلاق تو ایسے واقع ہو جاتی ہے نا۔ اب یہی طلاق کا رائٹ اگر عورت کے پاس ہوتا تو یقین سے بتائیے کیونکہ ایک گھر بھی بستا۔ حقیقت بات ہے کہ مہینے کے اندر 4 مرتبہ وہ طلاقیں دے چکی ہوتی، ختم ہو جاتا معاملہ، کوئی گھر شاید 6 مہینے بھی نہ چل پاتا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے مرد کے اندر حوصلہ رکھا ہے، وہ ایک نہیں ہزاروں مرتبہ معاف کر دیتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت برداشت زیادہ رکھی ہے۔ وہ عورت کا بہت کچھ دیکھتا ہے، بہت کچھ اس کا جو ہے نا وہ سنتا ہے، اس سب کے باوجود وہ سنا کے نکل جاتا ہے، واپس آتا ہے تو وہ پھر گھر کے سارے معاملہ روٹین میں ہوتے ہیں، اور تب تک عورت کو احساس ہو چکا ہوتا ہے کہ ہاں میری غلطی تھی۔ یہ اس کی فطرت کے اندر جو ٹیڑھا پن شریعت نے رکھا ہے نا، یہ اس کی فطرتی کمزوری، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی یا ظلم کیا، یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ تو آپ یہی سمجھ لیں نا، یہ تو ایسا ظلم ہو گیا جیسے کچھ لوگ اس چیز کو باور کرواتے ہیں، ایک شخص کو اللہ نے مرد پیدا کر دیا، دوسرے کو اللہ رب العزت نے عورت پیدا کر دیا، عورت کہے جی کہ مجھے عورت پیدا کیا لہذا میرے ساتھ ظلم ہے، یہ کیسا ظلم ہو گیا؟ ایک بچہ کہے جی مجھے بچپن میں کیوں پیدا کیا، مجھے بڑے ہونے میں پیدا کرنا چاہیے تھا، میرے ساتھ ظلم ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ آپ کی فطرت کا تقاضا ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے۔ اور اگر عورت کو عورت نہ بنایا جاتا تو نظام کائنات کس طرح سے چلتا؟
اس وجہ سے اس طرح کے بے جا اعتراضات جو اٹھانے والے بہت سے لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے بھی ہیں، بہت سے لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، جیسے غلام احمد پرویز ٹائپ کے لوگ، اسی طرح سے جاوید احمد غامدی ٹائپ کے لوگ، اس طرح کے لوگ اس طرح کے جو ہے نا وہ بڑے خفیہ سے اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد کسی طرح سے شریعت کے معاملات میں تشکیک پیدا کرنا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کے شروع میں ہم نے پڑھا، اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، فَيَبْتَغُونَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وہ کیا کرتے ہیں، جو متشابہ آیات ہیں نا ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے اندر ایسی کوئی ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جس سے لوگوں کے سامنے اعتراضات اٹھا سکے، آرگیومنٹ کر سکیں۔ جبکہ دوسری طرف وہ دوسرے نمبر پر فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا صحیح معنی میں شرح صدر عطا فرمایا، دین کی صحیح سمجھ اور فقہ عطا فرمائی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، مسئلہ سنتے ہیں، تقدیر کا کوئی معاملہ سنتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس کے اوپر ایمان لائے، اس میں آرگیومنٹ نہیں کرتے، اس میں اعتراضات نہیں کرتے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اس نے جس چیز کے لیے فیصلہ کر دیا ہے وہ بہترین ہے، وہ حکمت سے پر ہے، جس کو اس نے جو بنا دیا وہی سب اچھا ہے۔ ایمان والوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اور ہم لوگوں میں جو فرق ہے بنیادی طور پہ، جس کی وجہ سے صحابہ کو دین کی ساری برکات حاصل ہوئیں اور ہمیں نہیں ہوتی، ان کو ساری برکات حاصل ہوئیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کسی بھی بات کا حکم دیا، کوئی ایک صحابی دکھائیں جس نے آرگیومنٹ کیا، زندگی کا کوئی ایک واقعہ۔ ہاں ایک واقعہ ایسا، بعض مرتبہ کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں، ایک صحابی سے انہوں نے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد کے لیے بھیجا، اور جن کو امیر لشکر بنا کے بھیجا وہ جمعہ کے لیے رک گئے، جمعہ کا دن تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے ساتھ جمعہ پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں ان کو جب دیکھا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، جمعہ میں ان کو دیکھا، ان کو یہ اندازہ تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے پاس جو گھوڑا ہے بڑا سری رفتار ہے، بڑا فاسٹ گھوڑا ہے، بڑا تیز بھاگتا ہے وہ، تو میں پچھلے پہر اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا، اور شاید اس کے بعد مجھے جمعہ پڑھنے کا موقع نہ مل سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بظاہر کتنی اچھی نیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے جمعہ کے بعد ان سے پوچھا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اسی غزوہ میں مجھے شہادت نصیب ہو جائے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنا نہ ہمیں موقع مل سکے زندگی بھر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو تم نے حکم عدولی کی ہے، بظاہر تو حکم عدولی نہیں تھی، بظاہر تو وہ جانا ہی چاہ رہے تھے، انہوں نے جانے سے تو انکار نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم نے حکم عدولی کی ہے نا، اس کی وجہ سے تم ان لوگوں سے اجر میں بہت پیچھے رہ گئے ہو۔ یہ بہت بڑا جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے اوپر آرگیومنٹ کرنا۔ اس کے علاوہ آپ کو کبھی صحابہ کرام سے آپ نے 313 لوگوں کو فرمایا کہ ہمیں 1000 کے ساتھ جا کے ٹکرانا ہے، کسی نے نہیں کہا کیوں، کسی نے نہیں پوچھا کیوں کیسے ہوگا، کسی نے نہیں کہا ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، جنگ احد کے حالات ہم نے پڑھے ہیں، اتنے مشکل حالات کے باوجود کسی ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ تو عقل کے خلاف ہے، جیسا کہ ہم آج کل کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جب شریعت کا کوئی حکم ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم شریعت کے اس حکم کو جو اپنی ہم نے ایک کہانی گھڑ رکھی ہوتی ہے نا، اس سینیریو میں ہم اس کو چیک کرتے ہیں، اچھا اس جو ہے نا وہ اس کرائٹیریا میں ڈالتے ہیں، وہ ٹھیک جہاں پر میں چل رہا ہوں ہمارے مطابق وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ ہمارے والا جو دین ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم فرمائے، اس نے اس وقت تمام مسلمانوں کو بے شمار ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا، جس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہاں کیا ہے، یہ شاید کوئی نبی نئی شریعت ہے، کوئی الگ سے نبی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، پتہ نہیں کیا ہے۔ جب تک ہم اس چیز سے نکل کر صحابہ کرام کی طرح قرآن کا ایک حکم ہمارے سامنے واضح طور پر جب آ جائے، حدیث کا حکم ہمارے سامنے آ جائے واضح طور پر، ہاں اس کی ریسرچ کرنا، اس کے بارے میں جستجو کرنا، کوشش کرنا، تحقیق کرنا، اس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس کے بارے میں ریسرچ کی جائے کہ واقعتاً وہ حدیث ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو قرآن کا نام لے کر کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو قرآن میں سے دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیں واقعتاً قرآن کے اندر وہ مسئلہ موجود ہے یا نہیں۔ جب آپ کی تسلی ہوگی تو اس کے بعد اچھا جی میں اپنے حساب سے چیک کروں گا، اپنے مسلک میں دیکھوں گا، امام کے مطابق دیکھوں گا، ہمارے ہاں جو ہے میں ان سے پوچھوں گا۔ یہ شریعت کے اوپر آرگیومنٹ ہے، یہ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا رضی اللہ عنہم اجمعین، جس کی وجہ سے انہوں نے تمام برکات حاصل کر لی۔ ہم نے سب سے پہلے لاجیکلی اس کو دیکھا،
یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا. جیسے یہی عورتوں والا مسئلہ ہے, جیسے ان کو نماز میں مسجد میں بھیجنے والا جو مسئلہ ہے, سب سے بڑا جو شریعت کے اوپر ہمیں اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ لو جی وہاں پر تو عورتیں محفوظ نہیں ہیں, بازار میں محفوظ ہیں. وہی والا طبقہ جو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتا ہے, ان کی تمام خواتین پورا رمضان بازار میں گزارتی ہیں, وہاں کوئی ایشوز نہیں ہے, وہاں کوئی شیطان نہیں ہے. سب سے زیادہ خطرہ کہاں ہے؟ جہاں لوگ گھروں سے وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, جہاں شیطان کی انٹری سب سے کم تر ہے, جو دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے, اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ جگہ ہے مسجد, وہاں پر ان کو ایشوز ہیں. اور مارکیٹس میں کوئی ایشوز نہیں ہیں ان کو. یہ آپ کے ملینیم مال میں کوئی ایشوز نہیں ہے ان کو, لکی ون میں, ہائپر سٹار میں اور جگہ جگہ بڑی بڑی جو سپر مارکیٹس ہیں وہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. خود جو ہے نا وہ مرد حضرات جناب ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں وہاں پہ, اور یہاں پر ان کو ایشوز ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ یہ عقل کی خرابی ہے. ہاں اگر آپ کو خواتین کو مسجد میں نہیں بھیجنا چاہتے, فرض نہیں ہے ان کو مسجد میں بھیجنا, لیکن اگر ایک ایسا ارینج موجود ہے جہاں پر سیپریٹ ان کے لیے پردے کا انتظام موجود ہے, باقی سب چیزیں موجود ہیں, ایسے میں آپ ان کو بازار اور مارکیٹس میں جانے کی اجازت دیں اور مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیں, تو یہ عقل کا فطور ہے, یہ شریعت نہیں ہے, یہ عقل کا فطور ہے. اور یہ شریعت میں آرگومنٹ کرنا ہے, جیسے عبداللہ بن عمر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ معروف بھی ہیں. تو خیر یہ باتیں ہیں بنیادی جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں اعتدال کے ساتھ جس کو اللہ رب العزت نے جس معاملے اور مقصد کے لیے پیدا کیا اسی کے ساتھ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہو. سوالات سے مراد جیسے رشتہ داریوں کے متعلق بات چل رہی ہے, اب رشتے لینے دینے کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی اللہ ہی کے نام کو ضامن بنا کر کیا ہوتا ہے, ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہے. ویسے اگر آپ کہیں کہ اپنے بیٹے کا بیٹی کا کوئی بال بھی اتار کے دے دے تو ایک بھی نہیں دے گا کوئی, اس کا کوئی ناخن آپ کو نہیں دے گا. لیکن شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں بیٹی والے کے گھر میں, بیٹے والے آپ کے گھر میں آتے ہیں, اور جناب جا کے جو ہے نا ان سے کہا جاتا ہے جی کہ ہمیں آپ کی بیٹی اپنی بیٹی بنانے کے لیے پسند آ گئی ہے, تو ہم جو ہے نا اس کو اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں, اپنے بیٹے کے لیے ہم اس کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں. وہ سوچ وچار کرتے ہیں, اور اس کے بعد جناب پلی پلائی بڑی بڑائی پڑھی لکھی جو ہے نا وہ عورت, ایک بچی جو ہے نا وہ آپ کے سپرد کر دیتے ہیں. کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ. اور تو کوئی ضامن نہیں ہے نا بیچ میں, اور تو کوئی ضامن نہیں ہے یہاں پر, نہ تو اس کی کوئی قیمت طے کی جاتی ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرے معاملات ہیں, نہ کوئی یہ بیچنے خریدنے کی چیز ہے. کیا ہے؟ اپنے جگر کا ٹکڑا جس کو انہوں نے ناز و نعیم سے پالا ہوا ہوتا ہے, وہ ایک لمحے کے لیے اس کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتے. اس کے باوجود جناب وہ خوشیوں کے ساتھ آپ کی بیٹی بنا کے آپ کے گھر میں بیچ دیتے ہیں, اور ہم جو ہے نا وہ اس کو مطلب اپنی بیٹی بنا کے لے آتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. یہ سب کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ضامن بنانے کی وجہ سے کہ اللہ کے نام پر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں. جس کے بعد ارشاد فرمایا والارحام, رشتہ داریوں کے معاملے سے ہمیں اللہ سے ڈر جاؤ. رحم جو ہے اس کے بارے میں, صلہ رحمی جو ہے بطور خاص, اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں فراخی ہو جائے, اس کی عمر میں برکت ہو جائے, فلیصل رحمہ, اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے. اسی طرح سے صلہ رحمی جو ہے, صلہ رحمی بذات خود اس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. جب صلہ رحمی کو پیدا کیا تو صلہ رحمی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہو گئی, اور اللہ سے کہا کہ اللہ رب العزت میرے بارے میں کیا حکم ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تجھے میں نے اپنے نام سے پیدا کیا ہے. یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. رحم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام رحمان سے پیدا کیا ہے. صلہ رحمی کا جو لفظ ہے نا یہاں پر ارحام کا لفظ موجود ہے. فرمایا تجھے میں نے تیرے نام اپنے نام سے پیدا کیا, تجھے اس بات پر خوشی نہیں ہے؟ اس پر صلہ رحمی مطمئن ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تجھے ملائے گا وہ مجھے ملائے گا, جو تجھے کاٹے گا وہ مجھے کاٹے گا. جس کا معنی کیا ہے کہ جو تجھے ملائے گا وہ میرے رحم کا مستحق ہوگا, جو تجھے کاٹے گا وہ میری رحمت سے دور ہو جائے گا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ رعد میں یہی بات ارشاد فرمائی, جن لوگوں کو رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں, تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار, ان کے لیے ان کے اوپر لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بدترین ٹھکانہ ہے. اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول, ہمیں عام طور پہ یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہم تو صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن دوسرے ہمارے جو رشتہ دار ہیں وہ نہیں کرتے.
آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے اس بنیاد پر کہ آگے سے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، فرمایا یہ تو صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ فرمایا صلہ رحمی تو یہ ہے کہ مخالف جانب سے آپ کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کیا جائے پھر بھی آپ صلہ رحمی کریں۔ اسی جو ہے نا وہ ضمن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول میں اپنے رشتہ داروں کو ملاتا ہوں وہ کاٹتے ہیں، میں ان کو جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان کو نوازتا ہوں وہ مجھے ہر وقت منع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اسی طرح سے ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، فرمایا کہ تم ان کے منہ میں آگ کا ایک انگارہ رکھ رہے ہو، جس کا معنی یہ کہ تم اپنے آپ کو تو سیف کر رہے ہو، لیکن تمہارے اس صلہ رحمی کی وجہ سے وہ لوگ جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کر رہے ہیں نا، وہ اس کی وجہ سے مسلسل گناہوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح سے کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ صلہ رحمی ہر صورت میں کرنے کا حکم ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریبی ہے سب سے پہلے والدین انسان کے صلہ رحمی کے مستحق ہیں، ان میں سے بھی والدہ 3 درجے زیادہ ہے، پھر والد ہے، پھر اس کے بعد انسان کے بہن بھائی ہیں، پھر خالائیں ہیں، پھر پھوپھیاں، اور یہ سب مطلب جو ہے نا وہ اس کے بعد کیٹیگریز ہیں ان کی، سب جیسے جیسے دور ہوتے جاتے ہیں یہ سب کے سب انسان کے رشتہ دار جو ہے نا وہ صلہ رحمی کے مستحق ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا وہ مال جو تم اپنے رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرتے ہو، فرمایا اس کا دوہرا اجر ہے۔ الصدقۃ والصلۃ، جو عموماً کسی شخص کو دیا جاتا ہے وہ ایک اجر رکھتا ہے صرف صدقہ کا، جبکہ جو رشتہ دار کو دیا جاتا ہے فرمایا دوہرا اجر رکھتا ہے، ایک صدقہ کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ تو اس وجہ سے صلہ رحمی سے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العزت تمہارے اوپر نگہبان ہے، ہر وقت تمہارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، آیت نمبر 2 ہے سورہ نساء کی، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث چیزوں کو پاکیزہ چیزوں کے بدلے میں تبدیل نہیں کرو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملاؤ، نہ کھاؤ، اپنے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر ان کے مالوں کو نہیں کھاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اس آیت کریمہ میں جیسا کہ معاشرتی اور آئلی قوانین کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، بہت سی جاہلیت میں جو ایسے معاملات تھے رشتہ داروں سے متعلق، جو غلط چیزیں رائج تھی لوگوں میں، ان کا خاتمہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ابتدا میں انہی باتوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے وراثت کے تفصیلی مسائل کا ذکر کیا ہے، جس چیز کا جو حق ہے اس کا ذکر فرمایا۔ اسی وجہ سے اس سے پہلے جو مختلف قسم کے لوگوں کے اندر جو کنٹروورسی پائی جاتی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر کیا ہوتا تھا، جو بڑے ہوتے تھے ان کو سارا کچھ دے دیا جاتا، چھوٹوں کو سب محروم کر دیا جاتا، لڑکوں کو دے دیا جاتا، لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا۔ اس میں سے سب سے پہلی بات جس معاملے میں آئلی اور معاشرتی اعتبار سے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک افراط و تفریط پائی جاتی تھی، وہ تھا یتیموں کا معاملہ۔ یتیم کے معاملے میں شریعت نے بڑی ہی فضیلت اس کی ذکر فرمائی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلیاں کھڑی کی اور ان میں بہت تھوڑا سا فاصلہ رکھا، جیسے میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا فاصلہ رکھا، مطلب یہ فاصلہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سا فاصلہ رکھا، بہت کم فاصلہ رکھا، فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن جنت میں اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو یوں اکٹھا کرے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو رفاقت اتنی قریب سے نصیب ہوگی، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کے مال کو سنبھالتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہے، پھر جب وہ سمجھدار ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے نا وہ اس کو اپنے بچوں کی طرح اس کے مال کو اس کے سپرد کرتا ہے، اس کو کھڑا کرتا ہے معاشرے کے اندر، اس کو مقام دلاتا ہے۔ اگر وہ رشتہ دار یتیم ہے تو پھر تو اور زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور اگر وہ ویسے بھی سوسائٹی کے اندر کوئی یتیم بچہ اس طرح سے ہے اس کے ساتھ وہ اس طرح کا حسن سلوک اور صلہ رحمی کرتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت میں میرے ساتھ یوں اتنا قریب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، ان کے مالوں کو ہڑپ نہ کر جاؤ۔ جیسا کہ عام طور پہ کیا ہوتا، اگر کسی شخص کا کوئی بھائی فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے بچے یتیم ہیں، تو یہ شخص کیا کرتا، فوراً اپنے ان یتیم بھتیجوں کو یا اپنے رشتہ دار بچوں کو ان کو اپنے جو ہے نا وہ کسٹڈی میں لے لیتا۔ مقصد کیا ہوتا، تاکہ ان کے مال کو جو ہے وہ اپنے مال کے ساتھ ملا سکے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جو ان کا مال ہے ان کو دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اسی طرح سے دوسری جو بات، یہ جو مختلف صورتیں تھیں اس کی اللہ نے ان کی وضاحت فرمائی ہے، پاکیزہ چیزوں کے بدلے میں ان کو ناپاک چیزیں اور ردی قسم کی چیزیں نہ دو۔ پاکیزہ چیزوں کے مطلب مقابلے میں کا معنی یہ ہے کہ ان کا اچھا مال ہے، جب تم ان کو واپس کرتے ہو، جیسے فرض کیجئے کہ اگر
یتیم بچوں کے کچھ باغات تھے، جیسا کہ پہلے اس طرح سے ہوتا تھا، فیکٹریز ہیں ان کی، زمینیں ہیں، پلاٹس ہیں ان کے، اور اسی کے ساتھ تمہارے بھی پلاٹس ہیں. تمہارے پلاٹس کی ویلیو کم ہے، اگرچہ مطلب جو اس کی مطلب میجرمنٹ اگرچہ دونوں کی ایک جیسی ہو، 400 گز کا پلاٹ ہے، 1000 گز کا پلاٹ ہے، لیکن جو تمہارا والا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے، اس کی ویلیو زیادہ اچھی نہیں ہے، اور جو یتیم بچوں کا تھا اس کی ویلیو اچھی تھی. تم نے کہا اچھا چلو یہ میں رکھ لیتا ہوں، اور جو اپنا ردی قسم کے ان کو دے دیا. فارمیلٹی تو پوری ہو گئی. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ کام نہیں کرنا. باغات ہیں، تمہارے باغات اچھے نہیں تھے، بچوں کے باغات اچھے تھے یتیم بچوں کے، تم نے وہ باغات اپنے قبضے میں لے لیے اور جو ردی قسم کے تھے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیے. دکانیں ہیں، جو ہلکی دکانیں تھیں ان کو دے دیں، اچھی آمدنی والی دکانیں اپنے پاس رکھ لیں. اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کرو، یہ ظلم اور زیادتی ہے، اس کو چھوڑ دو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. یہ حکم بعد میں اللہ نے منسوخ کر دیا، اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر کے منسوخ کیا. اس کا معنی یہ تھا کہ ان کے مالوں کو پہلے تو بالکل ہی الگ الگ رکھو، ان کا مال الگ رہنا چاہیے، تمہارا الگ رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ہم جا کر جیسے پڑھیں گے، اسے اگلی آیت کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کے مالوں کو ساتھ ملا سکتے ہو، لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان کے مال کسی جگہ پہ ضائع نہیں ہونے چاہیے. ساتھ ملانے کا معنی یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ بعض صحابہ کرام جو ہے نا وہ جیسے کھانا پکانے کے لیے یتیم کے مال میں سے اس کا الگ کھانا پکتا، ان کے مال میں سے ان کا الگ کھانا پکتا، اب اس کا بچا ہوا کھانا ضائع ہو جاتا. تو اس لیے بعد میں اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ تم ان کے مالوں کو ساتھ ملا سکتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس لیے ملاؤ تاکہ تم سارے مال کو ہڑپ کر جاؤ، نہیں، بلکہ جس قدر ممکن ہو سکے احسان کر لو. جیسے اللہ نے فرمایا من کان غنیا فلیستعفف، جس کو تو اللہ نے غنی رکھا ہے وہ تو ان کے مال کو بالکل سیف رہنے دے، اپنے پاس سے بچوں کے اوپر خرچ کرتا رہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کو نواز دیں گے. ومن کان فقیرا، اور اگر کوئی ذمہ داری تو لے لیتا ان بچوں کی لیکن خود فقیر ہے، خود وہ پریشان ہے اپنے مال کی وجہ سے، مطلب مجبور ہے، تو فرمایا کہ وہ ان یتیموں کے مال میں سے جیسے اجرت ہوتی ہے نا، اجرت کے طور پر وہ اس میں سے خود بھی استعمال کر سکتا ہے، چونکہ وہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے. لیکن زیادتی نیت کے معاملات تو اللہ رب العزت بہرحال جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا انہ کان حوبا کبیرا، یہ بڑے گناہ کی بات ہے، اس سے بچ جاؤ. وان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تو نکاح کر لو تم ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگتی ہوں، جو تمہیں پسند ہوں خواتین میں سے، مثنى 2 کے ساتھ، وثلاث 3 کے ساتھ، ورباع 4 کے ساتھ. فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تمہاری جو لونڈیاں ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تم اپنے معاملات جو ہے وہ نمٹا سکتے ہو. ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے جو جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے. وہ یہ تھا، بعض مرتبہ اگر ایک بچی یتیم ہوتی، وہ یتیم بچی شکل و صورت کی زیادہ اچھی نہ ہوتی، کئی صورتیں ہیں اس کی، شکل و صورت کی زیادہ اچھی نہ ہوتی، تو اب یہ کیا کرتے، اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے، حالانکہ ان کو پسند نہیں ہوتی تھی، ان کو پسند نہیں ہوتی تھی، ظاہر شکل و صورت کی اچھی نہیں، لیکن شادی کیوں اپنے رشتہ دار کے ساتھ کرتے، اپنے بیٹے کے ساتھ کر دیتے، بھانجے بھتیجے کے ساتھ کر دیتے. کیوں؟ تاکہ اس کا مال ادھر ادھر نہ جائے، جس مال کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہوتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جب اس کے ساتھ اس طرح سے زندگی نہیں نبھانی جس طرح سے تم اپنی باقی بیویوں کے ساتھ گزارتے ہو، تو تم ان کے اوپر یہ ظلم کیوں کر رہے ہو. اسی طرح سے بعض مرتبہ کیا ہوتا، شکل و صورت کی وہ اچھی بھی ہوتی، اس کو حق مہر ہی پورا نہ دیتے. جب حق مہر پورا نہیں دیتے تو شادیاں کرتے کیوں یتیم بچی کے ساتھ؟ اس لیے اس کا کوئی گارجین تو ہے نہیں، اور جو ہے نا وہ انہی کی کسٹڈی میں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب جیسے چچا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دی. اور شادی کرنے کا بنیادی جو مقصد تھا وہ یہ نہیں کہ وہ جو ہے نا اس کو کوئی عزت اور تحفظ دینا چاہتا، بلکہ یہ کہ اس کا مال ہمارے قبضے میں رہے، وہ کہیں ادھر ادھر نہ چلا جائے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہیں اگر تم نے ذمہ داری اٹھائی ہے تو پھر اپنی بیٹیوں کی طرح ان کی ذمہ داری اٹھاؤ، شکل و صورت کی وہ اچھی ہوں یا شکل و صورت کی جیسی بھی اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ویسی ہوں. تم ان کی شادیاں اگر تو بسانا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے کرو، نہیں بسانا چاہتے دوسری جگہوں پہ ان کی شادیاں کرو اور ان کے اوپر ظلم نہ کرو. اور اگر تمہیں نیڈ ہے شادیوں کی مزید تو تم دیگر خواتین سے 2 شادیاں کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، 4 کے آگے اجازت نہیں ہے.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی کہ ان کی 10 بیویاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ ان میں سے جو 4 تمہیں اچھی لگتی ہیں ان کو روک لو، باقی سب کو طلاق دے کے فارغ کر دو۔ شریعت نے اب یہ پابندی لگا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، ٹوٹل آپ کی 11 بیویاں تھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، کسی امتی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ امتی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ 2 3 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر لازمی سی بات ہے کہ جو بنیادی مقاصد ہیں شادیوں کے ان کو سامنے رکھا جائے۔ شادیوں کے جو بنیادی مقاصد ہے، جیسے بنیادی جو چیز ہے وہ تو انصاف کرنا ہے۔ اب اس انصاف کے اندر نا ایک چھوٹا سا ایک پہلو جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم عام طور پر کوئی بھی شخص ہے وہ اس طرح کے کسی بھی حکم کو اپنی سوسائٹی اور اپنی جو اس کے مطلب معاملات ہوتے ہیں اسی کے مطابق اس کو سوچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے معاشرے کے مطابق سوچنے کی کوشش کریں تو یہاں پر بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ 95% لوگ اسی وجہ سے دوسری شادیاں کر نہیں پاتے، اگر کوئی کرتا ہے تو ناکام ہو جاتی ہے۔ عربوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 50% سے بھی زیادہ لوگ اس شریعت کے اس حکم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ شادیاں کی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے، 2 بھی کی ہوتی ہیں، 3 بھی، 4 بھی انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ وہاں پر عورتوں کی الگ ملکیت کا تصور موجود ہے، جو عربوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ گھر خاتون کا ہے، وہ خاتون اپنے گھر کی مالک ہے۔ کاروبار خاتون کا ہے، وہ اپنے کاروبار کی مالک ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ تصور ابھی تک بھی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، عورت ٹوٹل کی ٹوٹل جو ہے نا وہ شوہر کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اگر وہ ڈیورس ہو جاتی ہے تو وہ بیچاری بالکل ہی جو ہے نا وہ ہیلپ لیس ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کوئی فوراً اس بات کا رسک لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے فرض کیجئے کہ اگر وہاں پر اس سنت سے اس حکم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر نہیں فائدہ اٹھایا جا رہا، تو کوئی بھی معاشرہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کوئی بھی معاشرہ غلط نہیں ہے، شریعت کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ جس کو تو یہ سہولت آسانی سے میسر ہو کہ وہ آسانی سے انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے، 2 بیویاں تو دونوں کو الگ سے گھر دے سکتا ہے، جو انہی بیویوں کے گھر ہوں یا فرض کیجئے اس کے نام پر بھی ہوں، لیکن کم از کم دونوں کو سیپریٹ رکھنے کا انتظام اس کے پاس موجود ہو، ان کی جو ہے نا وہ منتھلی جو ان کے معاملات ہیں، ان کے جو نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے وہ ہے، یا اسی طرح سے ان کی جو فزیکل نیڈز ہیں وہ ساری یہ پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کو شادی کر لینی چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتا اور وہ نہیں کر پاتا اور گناہ سے بھی بچا رہتا ہے تو اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اس چیز کا جو تعلق ہے یہ اپنی معاشرے اور سوسائٹی کے اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے تم عورتوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم زیادہ شادیاں جو ہے وہ کرنے کے بعد انصاف نہیں کر سکو گے تو اللہ نے فرمایا پھر ایک ہی کافی ہے، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا پھر وہ لونڈیاں جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں۔ یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا جی کہ اصل میں شادی تو ایک ہی ہے، 2 3 4 کی جو مطلب ہے نا جو اجازت ہے یہ صرف کنڈیشنل اجازت ہے کہ جب کبھی جنگ کے حالات پیدا ہو جائیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو جہاں پر جا کے وہ حالات پورے ہو جائیں بس اس کے بعد اجازت نہیں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شہادتیں جنگ احد کے اندر ہوتی ہیں صحابہ کرام کی، تقریباً 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ اب 70 صحابہ جب شہید ہوتے ہیں تو کتنی خواتین فارغ ہو گئیں؟ 70، اگر وہ سارے کے سارے شادی شدہ ہیں تو 70 خواتین فارغ ہو گئیں، اور ان کی جو ہے نا وہ بیٹیاں اگر فرض کر لیا جائے کہ ان میں سے 2 2 3 3 بھی ان کی بیٹیاں تھیں تو وہ کتنی خواتین ہو جائیں گی؟ 70 خواتین کی اگر 2 2 بیٹیاں ہیں، 3 3 بیٹیاں، 300 400 ہو جائیں گی۔ اب 300 400 کی جو مطلب جو خواتین فارغ ہیں جن کے ساتھ شادیاں کرنے کا ایشو ہے، وہ کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ شادیاں کر لی؟ 400 لوگوں نے کر لیں۔ 400 لوگوں نے شادیاں کر لی تو 400 لوگوں کی تو ہو گئی 2 2، وہ تو 3 تک بھی نہیں پہنچ سکے، تو پھر 3 کا حکم کہاں جائے گا، 4 کا حکم کہاں جائے گا؟ یہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا، کچھ جو عقل پرست لوگ ہیں جو عقل کے مطابق تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس طرح کے جو ہے نا وہ اس کے اندر اعتراضات پیدا کرتے ہیں۔ لو جی یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، یورپ کی سوسائٹی سے وہ متاثر ہیں، وہاں سے مرعوب ہیں، اور وہاں سے مرعوب ہو کر چونکہ وہاں پر جو بنیادی مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پر ان لوگوں نے تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 100 سال سے بھی زیادہ اس بات پر محنت کی کہ کسی طرح سے مرد حضرات کو ذمہ داریوں سے جو ہے نا وہ بالکل سبکدوش کر دیا جائے کہ اس کی ذمہ داریاں کوئی نہ رہیں۔ اس کے نتیجے پہ ان کو کیا کرنا تھا، جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوں گی، لہٰذا بچوں سے آزاد کرنے کے انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو ایک شادی پہ پابندی لگا دی جائے کہ ایک سے علاوہ شادی نہیں ہو سکتی، شادی ہوگی تو صرف ایک ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ باقی نکاح نہیں ہو سکتے، وہ سب انلیگل ہوں گے، اور اس کے علاوہ اگر گناہ کرتا ہے وہ 6 جگہوں پہ تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ تو بچوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اس چیز کو انہوں نے فروغ دینے کے لیے پورے جو ہے نا وہ کئی 100 سال محنت کی، اور اب جا کے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ جانوروں سے بھی بدتر معاشرہ بننے کی صورت میں جو ہے وہ اس وقت ہم وہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کے کچھ اثرات ہم اپنے معاشروں کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ یہاں پر جو بنیادی مقصد تھا شریعت کا
یہی مقصد جو ہے نا وہ آگے جو اللہ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم یا تمہاری لونڈیاں، اس کے اندر بھی بنیادی طور پہ یہ مقصد ہے، وہ ہے عورت کا تحفظ۔ فرض کیجئے ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے، بیوہ ہونے کے بعد اگر اس کی ایج ابھی کچھ بھی نہیں ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، 27 28 سال ہے، یہ تو ایسی ایج ہے، اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے 21 22 سال میں شادی ہوئی، 1 2 سال کے بعد اس کا شوہر فوت ہو گیا، بیچاری بیوہ ہوگی، مطلب ابھی اس نے زندگی میں جو ہے نا وہ کچھ سلسلہ اس کا گزرا ہی نہیں تھا، شادی کے بعد اس کا کوئی سلسلہ ہی ایسا لمبا چوڑا نہیں ہوا تھا، تو وہ بیوہ ہو گئی۔ اب شریعت نے کتنا خوبصورت قانون دیا ہے کہ اس عورت کو دوسرے شخص کو، اگر ایک شخص شادی شدہ ہے، اگر کوئی جو ہے نا وہ بیچلر یا کنوارا اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، تو شادی شدہ مرد اس کے ساتھ شادی کر لے، اس کو دوسری بیوی کے طور پہ تحفظ دے دے۔ اب اس کے حقوق بھی وہ پورے کرے گا، اس کی جو ہے نا وہ عزت کا بھی رکھوالا بن گیا، اور اس کو ایک پروٹیکشن اور تحفظ مل گیا۔ جبکہ یہ چیز مغربی معاشرے کے اندر نہیں ہے، مغربی معاشرہ ان چیزوں سے محروم ہے۔ اسی طرح سے جو اگلا حکم اللہ نے فرمایا وما ملکت ایمانکم یا تمہاری لونڈیاں، مطلب ایک شادی اور اس کے بعد لونڈیاں۔ لونڈیوں کا جو بنیادی تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ جنگ سے حاصل ہونے والی جو خواتین ہیں، جو قیدی خواتین ہوتی ہیں، ان کو مال غنیمت کے طور پر صحابہ میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور صحابہ میں کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا۔ لونڈیوں کا جو بنیادی مقصد ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ لونڈی، فرض کیجئے لونڈی اصل میں غلام کی مؤنث ہے، غلام کا فیمیل ہے۔ وہ لونڈی جو کسی ایک شخص کے لیے تقسیم کر دی جاتی ہے، تقسیم سے پہلے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے کسی قسم کا تمتع حاصل کر سکے، فائدہ اٹھا سکے، کسی قسم کی اجازت نہیں ہے شادی اس سے تقسیم سے پہلے۔ تقسیم کے بعد عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کی بنیادی طور پہ وہاں سے ان کی جو ہے نا وہ مطلب ان کا کلیئر ہونا حد ضروری ہے۔ نمبر 1 مہینے کے جو ان کے مینسز کا پیریڈ ہے وہ گزر جائے، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ آلریڈی وہ پریگننٹ تو نہیں ہے۔ اگر وہ پریگننٹ ہیں تو جب تک وہ پریگننٹ ہیں تب تک یہ بحیثیت بیوی کے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بغیر نکاح کے شریعت نے اجازت دی ہے کہ لونڈی بغیر نکاح کے ایک شخص اپنے گھر پہ رکھ سکتا ہے، لیکن کون؟ جس کو تقسیم کرتے وقت جس کے حصے میں آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ باقی مال کی طرح جیسے ہم برتنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور برتن جناب ہمارے گھر پہ مہمان آ گیا تو ہم نے جن برتنوں میں خود کھاتے ہیں انہی برتنوں میں ان کو کھلا دیا، تو اب لونڈی ہے تو جناب مہمان آ گئے تو ان کے سامنے پیش کر دی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس شخص کو لونڈی دی گئی ہے صرف وہی اس سے استمتاع کر سکتا ہے، وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی دوسرا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور کیوں؟ فرض کیجئے کہ ایک جنگ میں جناب کئی ہزاروں خواتین جو ہے نا وہ لونڈیاں بن کے آ جاتی ہیں، قیدی بن کے آ جاتی ہیں، خواتین ہیں، ان میں کچھ شادی شدہ ہیں، کچھ غیر شادی شدہ جو بھی ہیں۔ ان ساری کی ساری عورتوں کو آپ معاشرے کے اندر آزاد چھوڑ دیں، اس کے بعد فسادات دیکھیے کتنے بڑے بڑے فسادات پیدا ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض ہے اس بات کے اوپر، لو جی اسلام نے تو یہ تو عیاشی کا مذہب ہے، الاعوذ باللہ من ذالک۔ جہاں لوگوں نے 6 داشتائیں رکھی ہوئی ہیں وہ عیاشی نہیں ہے، اور جہاں پر ایک عورت کے تحفظ کے لیے اس طرح کی جو کچھ عورتیں الاعوذ باللہ من ذالک، اب تو سوسائٹی کے اندر اس قدر جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ انتشار کی کیفیت ہو گئی ہے کہ اب روڈ کے اوپر پڑی ہوئی کوئی بیگر خاتون جو ہے نا اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، الاعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر اس طرح کی خواتین جو قیدی بن کے آتی ہیں، یا وہ غلامی کی زندگی گزار رہی تھیں اور وہ ابھی تک بھی غلام آزاد نہیں ہو پائیں کسی طرح سے، اگرچہ شریعت نے ہر جگہ پر غلامی کی حوصلہ شکنی کی ہے اور کہا ہے کہ غلام کو آزاد کرو، ہر کفارے میں کا غلام آزاد کرو، بنیادی مقصد کیا ہے کہ غلامی کی زندگی کو جس قدر ممکن ہو سکے اس کو ختم کیا جائے۔ تصور اسلام کا نہیں ہے، پہلے سے ایک چل رہا تھا، لیکن اسلام نے ان کو تحفظ دینے کے لیے اس کو برقرار رکھا۔ تو فرمایا کہ ان عورتوں کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو صحابہ میں، مجاہدین میں، جو جنگ کے اندر شریک ہونے والے ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور ہر عورت ایک تو وہاں جا کر جو ہے نا وہ گھر کے معاملات کو سر انجام دے، پھر اس کے عزت کی جو ہے نا وہ تحفظ ہو جائے۔ اور فرض کیجئے کہ وہ عورت سے اگر ایک شخص جو ہے نا وہ اس کے حصے میں آ گئی وہ لونڈی، اور اس سے اس کے بچے بھی پیدا ہو گئے، بچے پیدا ہونے کے بعد اب یہ لونڈی کسی دوسرے شخص کو نہیں بیچی جا سکتی، بچے پیدا ہونے کے بعد نہیں بیچی جا سکتی، اب یہ اس کے بچوں کی ماں ہے، اور اس کے مرنے کے بعد یہ خود بخود آزاد ہو جائے گی، اب اس کی غلامی کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ وہ بچے تو اس کے ہوں گے مرد کے، لیکن وہ جو عورت ہے نا وہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی، گویا کہ اس کو شریعت نے اس طرح سے آزادی دلائی ہے۔ تو مقصد کہنے کے کہ سارے جو معاملات ہیں کس وجہ سے ہیں؟ عورت کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ کسی بھی جگہ پر عورت کی اہانت کا پہلو شریعت نے اس کو جہاں پر بھی نظر آئے وہیں پر اس کو ہر قسم کا تحفظ جو ہے وہ دیا ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہی بات زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین۔